بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات حاضرہ مسلمانوں کے حق میں بڑے تنگ نظر آتے ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، بڑے مجبور ہیں، اور ہر دن ذلت اور بے عزتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کے جان اور مال سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ ایک مسلمان اپنی عام زندگی میں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں ایک ڈر کے ساتھ جی رہا ہے کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ دنیا بھر میں جس کسی بھی ملک میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان میں کی اکثریت، ان مظلومین کی اکثریت مسلمان ہیں۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، مظلوم کون ہے؟ مسلمان ہے۔ جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے، مظلوم کون ہے؟ مسلمان ہے۔ جہاں بھی خون بہایا جا رہا ہے، مظلوم کون ہے؟ مسلمان ہے۔ زمانے کے حالات اس موقع پر ان حالتوں پر آ گئے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک نیا ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کے جان و مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ بس ایک سوال ہمارا یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ معاشرے کی، دنیا کی سب سے معزز قوم ہے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے علاوہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حالات ایسے کیوں ہیں؟ زمانہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ حالات اتنے سخت کیوں بن گئے ہیں؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ ایسے حالات آئے کیوں ہیں؟ اگر ان غلطیوں کو سدھار لیا جائے گا تو حالات دوبارہ اچھے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کہ جس غلطی کی وجہ سے اللہ نے حالات بدلے ہیں، اسی غلطی کے سدھار پر اللہ تعالی حالات کو درست کرے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ حالات کیوں بنے ہیں، یہ بتاؤ۔ ہم جب معاشرے میں، بالخصوص ہندوستان میں، مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بربادی کی وجہ کیا ہے، مسلمانوں کی اس بڑی ذلت کی وجہ کیا ہے، مسلمانوں کی اس پسماندگی کی وجہ کیا ہے، تو ہندوستان کے بڑے نامور لوگ، مسلمانوں کا اپنے آپ کو بڑا رہبر سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھنے والے، جو وجوہات بتاتے ہیں ذرا غور سے سنو۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں تعلیم میں پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ دوسری وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، کوئی مسلمان سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتا، کوئی مسلمان بڑا انجینئر کیوں نہیں بنتا، ناسا میں کیوں نہیں جاتا، مسلمان ٹیکنالوجی کے معاملے میں پیچھے کیوں ہیں۔ کوئی تو یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں مال کی قلت ہے، جس کی وجہ سے جو زیادہ مالدار ہیں مسلمانوں پر ظلم کر دیتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی تھوڑا سا عقل مند انسان ہے تو کہتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد کی بات ہم آخر میں کریں گے، بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ لیکن پہلے بات یہ سمجھ لو کہ اللہ کی قسم، تعلیم میں پیچھے رہنا یا ٹیکنالوجی کے معاملے میں پیچھے رہنا، دنیا کی ترقی کے معاملے میں پیچھے رہنا، ہو سکتا ہے کسی عقل مند انسان کے لیے یہ وجوہات ہوں، یہ اسباب ہوں، ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو تاریخ اٹھا کر پڑھیے۔ اندلس کی تاریخ ہے، اسپین کی تاریخ ہے، ایک ایسا ملک، ایک ایسا علاقہ جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور ترقی کا مرکز تھا،
اور اللہ کی قسم تاریخ میں لکھا گیا ہے، واللہ العظیم تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اندلس تعلیم و ترقی کا ایسا مرکز تھا کہ یورپ جو آج دنیا کا سب سے بڑا پاور ہے علم کے معاملے میں، یورپ کے بچے اندلس میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اندلس کے لوگوں کے پاس مال بھی اتنا تھا کہ یورپ کے غیر مسلم بچوں کو اندلس میں لا کر فری میں تعلیم دیتے تھے، ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی فری کرتے تھے۔ مال کی کمی نہیں تھی، تعلیم کی کمی نہیں تھی۔ اندلس ایک ایسا علاقہ جس علاقے میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اپنا سکہ جمائے رکھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت آیا، عیسائیوں نے ایسا مارا عیسائیوں نے ان کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا، انہیں مجبور کیا گیا کہ عیسائی بن جا، عیسائی رہے گا تو ملک میں رہے گا ورنہ ملک میں نہیں رہے گا، مجبور کیا گیا، انہیں ذلیل و خوار کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا۔ اب پوچھو اپنے آپ سے، کیا ان کی اس ماہر تعلیم نے انہیں بچا لیا؟ کیا ان کے اس بہت بڑے یونیورسٹیوں نے انہیں بچا لیا؟ انہیں ذلیل و خوار ہونے سے ان کی حفاظت کر لی؟ نہیں کی۔ پتا چلا کہ تمہاری تعلیمی ترقی تمہاری ذلت کی وجہ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو گے تم ذلیل نہیں ہوگے، یا ہو چکے ہیں، پہلے ہو چکے ہیں۔ 800 سال جس ملک میں حکومت کی گئی تھی، آج اسپین میں ایک مسلمان نہیں ہے، ایک مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ جو بڑی بڑی مسجدیں تھیں ان مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، انہیں مسجدوں کو کلب بنا دیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ تعلیم میں ترقی کر لو گے ذلت نہیں ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ وجہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہوگے، تمہاری عقل سمجھتی ہوگی کہ تم بڑی اعلیٰ ترقی کر لو گے تعلیم میں تو تمہیں اللہ رب العالمین ذلت سے بچا لے گا۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں۔ کہاں ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتا چلے گا۔ خلافت عباسیہ اسلامی خلافت کا، اسلامی تاریخ کا وہ دور ہے جس دور میں صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی، مسلمان ٹیکنالوجی کی معراج پر تھے۔ اللہ کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ جو کارنامے خلافت عباسیہ کے وقت میں مسلمانوں نے کیے تھے آج تک سائنس نہیں کر پائی ہے۔ سب سے پہلے آسٹرولوجی میں سب سے پہلا علم، اس علم میں پہلے قدم رکھنے والے مسلمان تھے، پہلا قدم رکھنے والے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کے باہر بھی سیارے ہیں، پلانٹس ہیں۔ سب سے پہلے وہ تحقیق کی گئی۔ دار الحکمہ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے آج جیسا ناسا ہے، مسلمانوں نے 800 سال پہلے ناسا بنا دیا تھا، جو صرف آسمان پر تحقیق کرتا تھا، جو صرف فلکیات پر تحقیق کرتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ خلافت عباسیہ کے دور میں الجبرا بنا ہے، مسلمان بنانے والے ہیں۔ کیمسٹری کا باپ کون ہے؟ فادر آف کیمسٹری آج بھی اٹھا کر دیکھو، جابر بن حیان کا نام آتا ہے۔ کون سا دور ہے؟ خلافت عباسیہ کا دور۔ اور کیمسٹری ایسا صرف شروعات نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معلومات نہیں، معراج پر تھے کیمسٹری کی۔ ایک بندہ تھا حکیم ابن مقنع کے نام سے، آج سے 800 سال پہلے، 800ویں صدی ہجری چل رہی تھی۔ اس بندے نے بس کیمسٹری کا استعمال کر کے ایک عجیب دھات کے ساتھ، ایک عجیب میٹل کے ساتھ اس نے ایک برتن بنایا، اس میں اس نے مرکیوری کے لیکوڈ ملا دی، اور معاشرے میں کیا پھیل گیا کہ سارے معاشرے کے لوگوں نے دیکھا، سارے خراسان کے لوگوں نے دیکھا، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ایک نیا چاند نکل جاتا ہے، ایک نیا چاند نکل جاتا۔ 2 مہینے تک چلتا رہا، کسی جنگ میں حملہ ہوا تو ٹوٹ گیا، آج تک اس کے ٹکڑے موجود ہیں، کسی پتہ نہیں چلا کہ کیسے بنایا گیا، کیا علم استعمال کیا گیا، ہوا کیا؟ ترقی کی معراج پر تھے، ترقی کے اعلیٰ معیار پر تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کیا ہوا یہ کہ ایک جنگلی قوم آئی منگول کے نام سے، جنہیں صحیح سے لڑنا بھی نہیں آتا تھا، ان کے پاس جنگ کے اصول تک نہیں تھے۔ اس جنگلی قوم نے خلافت عباسیہ کا تختہ پلٹ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ترقی نے بچا لیا، ٹیکنالوجی نے بچا لیا، کس چیز نے بچایا ان کو؟ کسی چیز نے نہیں بچایا۔ اگر آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی ٹیکنالوجی آ جائے گی، اچھی تعلیم میں آپ ترقی کر لیں گے تو آپ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ کہتی ہے۔ مالداری کی بات کرتے ہو، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمان مال میں پیچھے ہیں، بزنس میں پیچھے ہیں۔ جاؤ آج کی اب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، گلوبل ویلتھ میں 30% مال مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی دنیا کا 30% مال مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ 30% کہاں سے غریب ہو گئے، کہاں سے مال میں پیچھے ہو گئے؟
اور ایک آخری طبقہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان ان کے درمیان اتحاد نہیں ہے جس کی وجہ سے مر مٹ رہے ہیں۔ ہاں یہ وجہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بھی آپ آخر میں سمجھیں گے۔ پہلے وہ وجوہات سمجھے جس کی وجہ سے واقعی میں بربادی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی وجہ آپ یہ مت دیکھیے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، عقل مند کیا کہتا ہے۔ تو کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، تیری بات قرآن سے آگے نہیں بن سکتی، تیری بات قرآن سے بہتر نہیں بن سکتی۔ قرآن کیا بتاتا ہے یہ دیکھو، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ پہلی وجہ جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا قافلہ لوٹا ہے، پہلی وجہ جس کی وجہ سے آج مسلمان نیست و نابود ہو رہے ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ایمان میں، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے آج یہ بربادی ہو رہی ہے۔ بات میری نہیں ہے، بات آئنسٹائن کی بھی نہیں ہے، بات دنیا کی کسی بڑے دانشور کی بھی نہیں ہے، بات ہے رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 80 پر 2، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ فرماتا ہے وہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور اپنے ایمان کو شرک میں ملنے نہیں دیتا، اس انسان کو ہم امن دیتے ہیں، اس انسان کو ہم سکون دیتے ہیں۔ اس انسان کے لیے امن و سلامتی ہے، امن و شانتی ہے۔ جس کے ایمان میں شرک گھس چکا ہے، جس کے توحید میں شرک گھس چکا ہے، جس کے ایمان میں کفر مل چکا ہے، ایسے انسان کو کبھی دنیا میں سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی قرار نہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں شرک ہے، تمہارا باپ شرک کرتا ہے، تمہاری ماں شرک کرتی ہے، تمہارے باپ دادا آج بھی شرک کر رہے ہیں، تمہارا خاندان کا خاندان خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن شرک میں پڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں صحیح توحید نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر صحیح توحید موجود نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج تم برباد ہو رہی ہیں۔ بات میری نہیں، بات رب العالمین کی ہے۔ حاضرین جمعہ ذرا ہم غور کریں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑے پتے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں النصر والتائید الکامل انما هو لأہل الایمان الکامل۔ یاد رکھنا، دنیا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد اور سلامتی ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا ایمان صحیح سالم ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ تیرا ایمان صحیح نہیں، تیرے ایمان میں گڑبڑ ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے، اب تو معاشرے میں باہر نکل، ترقی کر، سائنسدان بن جا، انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، اتحاد قائم کر لے اور معاشرے بھر میں اپنا سکہ جما دے، تب بھی تجھے اللہ ذلیل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کا اصول جڑا ہوا ہے ایمان کی تکمیل کے ساتھ، ایمان کی تصحیح کے ساتھ۔ تیرا ایمان درست نہیں تو تجھے ہرگز عزت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ دنیاوی زندگی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم ان لوگوں کو مدد کرتے ہیں جو رسول ہیں اور وہ لوگ جو صحیح ایمان والے ہیں۔ اللہ دنیا میں کس کی آخرت کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، بات دنیاوی زندگی کی اللہ کہتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم مدد ان کی کرتے ہیں، ہم نصرت انہیں دیتے ہیں جو یا تو پیغمبر ہو یا صحیح ایمان والا ہو، ورنہ ہم اس کی مدد نہیں کرتے، وہ چاہے کٹ جائے، وہ چاہے مر جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ صف آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے جب کافر مسلط ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو صحیح ایمان والا ہے، اور مدد ایسی نہیں کہ چھوٹی مدد کر کے چھوڑ دیتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایمان والا کافر پر غالب ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کا ایمان صحیح ہو، جب اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اب اپنے معاشرے پر نظر ڈالو، صرف ہندوستان کی بات کرو، ہندوستان میں خود کو مسلمان کہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ لوگوں میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو تقریباً اپنے ایمان کو شرک میں ملوث کر چکے ہیں۔ 90% خود کو مسلمان کہنے والی 90% میجورٹی ہندوستان کی ایسی ہے جو مسلمان کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو بیمار ہوتا ہے تو دھاگا باندھتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے تو یا غوث اعظم پکارتا ہے، تو کام شروع کرنے سے پہلے یا علی مدد کہتا ہے، اور اب بھی تو سمجھتا ہے کہ تجھے برباد نہ کیا جائے، اب تجھے اللہ خود برباد کرے گا، تجھے اللہ خود برباد کرے گا۔ تو چاہے معاشرے میں کتنا بھی بڑا انقلاب لا لے، تجھے عزت نہیں ملنے والی، تیری بربادی طے ہے، کیونکہ تجھے اللہ نے ایک صحیح سالم ایمان دیا تھا، تو نے اس کو شرک سے ملوث کر لیا، تو نے اس کے اندر شرک داخل کر دیا۔ آج معاشرے میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت ہے،
کہ آپ یہ مسئلہ پہچانو، یہ خرابی پہچانو، اپنے گھروں سے شروعات کرو، اللہ تعالیٰ دوبارہ حالات بدلے گا۔ شرک کو نکالو، آپ کے ایمان کے اندر سے شرک کو نکالو، تبھی جا کر اللہ رب العالمین کسی قوم کی مدد کر رہے گا، ورنہ تم کٹ جاؤ گے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری زمینیں ہڑپ لی جائیں گی، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم یعنی شرک، قرآن مجید میں ظلم یعنی اس آیت میں شرک شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ جو انسان اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتا، ایسے انسان کی اللہ مدد کرتا ہے، ورنہ اللہ مدد نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، ورنہ اللہ تمہاری سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرے گا۔ تم کٹتے رہو گے، مرتے رہو گے، دھوپ میں باہر جلتے رہو گے، تمہاری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا اگر تمہارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ دوسری وجہ جس وجہ سے آج ہمارے یہ حالات بنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی تعظیم کرتے کرتے اس کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے اتنا اوپر اٹھا دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ نہیں جا رہا وہاں تک، اتنا اوپر ہم نے اٹھا کر قرآن رکھ دیا ہے اس کی تعظیم کے نام۔ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا تھا، معاشرے کی عزت اور ذلت کا سبب قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 817، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذل بہ آخرین۔ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے، اور یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، معاشرے میں گراتا ہے، معاشرے میں برباد کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن حبان حدیث نمبر 122، ان هذا القرآن سبب، رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن سبب ہے، یہ قرآن وجہ ہے، یہ قرآن ہے وہ سبب جو تمہیں ترقی دیتا ہے، جو تمہیں برباد کرتا ہے، جو تمہیں عزت دیتا ہے، جو تمہیں ذلت دیتا ہے۔ ان هذا القرآن سبب، یہ قرآن سبب ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اس کنارے کو مضبوطی سے پکڑو، فإنکم لن تضلوا، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اور قرآن کو مضبوط پکڑنے کے بعد تم دنیا میں برباد نہیں ہو سکتے، ہلاک نہیں ہو سکتے۔ آج تیری بربادی کی وجہ، آج تیری ہلاکت کی وجہ کیا ہے کہ تو نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ قرآن سے تجھے کوئی واسطہ نہیں، تیرے گھر میں اصول چلتا ہے تیرے دادا کا، تیرے گھر میں اصول چلتا ہے تیرے باپ کا، تیرے خاندان میں اصول چلتا ہے تیرے خاندانی اصول کا، تو کہاں قرآن کا ماننے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، تو ہر جگہ جا کر ناک رگڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ مرنے والے ہیں، تو ساری زندگی کے نبی کو زندہ ثابت کرنے کے پیچھے لگا چکا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، تو زندگی بھر ساری زندگی تو اس میں گزار چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتا، تیرے دن رات چکر یہی ہے، تو مردوں کو سنانا چاہتا ہے، اور اب بھی تو چاہتا ہے کہ تجھے عذاب نہ آئے، تو برباد نہ ہو، تو ذلیل و خوار نہ ہو۔ تو کیسے ذلیل و خوار نہیں ہوگا؟ اور تو ذلیل و خوار ہوگا اور تیری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذل بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے، جو اس پر عمل کریں گے عزت رہے گی، جو اس کا عمل چھوڑ دیں گے ان کو کبھی دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ تو دنیا میں کتنا بڑا مومنٹ اٹھا کر کھڑا کر دو، کتنا بڑا انقلاب اٹھا کر کھڑا کر دو، تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ایسی کنڈیشن میں ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے، ایک آپشن ہے کہ دوبارہ قرآن کی طرف آؤ یا اسی طرح کٹتے مرتے رہو، تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی آپشن ہے، واپس قرآن کی طرف آؤ، قرآن کیا کہتا ہے اس کو مانو، ورنہ کٹتے رہو مرتے رہو۔ تیسرا آپشن واللہ لازم نہیں ہے، واللہ لازم نہیں، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک تیسری وجہ جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے وہ یہ کہ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جب قرآن پر عمل نہ کرنے پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو اسی طرح حدیث کا انکار کرنے پر یا حدیث کے خلاف جانے پر بھی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام نے کہا اذل اللہ المسلمین بسبب مخالفتہم لامر اللہ و امر رسول اللہ۔ آج مسلمانوں کی جو بربادی ہے، علماء نے کہا اس بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول کی بات نہیں مانتا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
اللہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین. اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کا فرمان اور نبی کے فرمان کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ کا فرمان اور نبی کے فرمان کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، انہیں تو دنیا میں ذلیل ہو کر ہی رہنا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے. جو اللہ کا فرمان نہیں مانتے، قرآن کی بات نہیں مانتے، تو خاندان کی بات مانتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا تو امام کی بات مانتا ہے، تجھے ذلت اور خاری کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کو پختہ نہ کرو، تو کر رہا ہے. نبی کی حدیث نے کیا کہا؟ قبروں کو پختہ نہ کرو، اور تو آج کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا، تو بنا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک کہا اور تو پہن رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بھی بڑے ترم خان کی بات ماننے سے منع کیا، تو مان رہا ہے، تو مان رہا ہے. حدیث کے بات کے مقابلے میں تو کہتا ہے نہیں ہمارے امام کو نہیں معلوم تھی. کیا حدیث نہیں معلوم تھی تیرے امام کو؟ حدیث کیا ضروری ہے کہ تیرے امام کو ساری حدیثیں معلوم؟ کیا ضروری ہے کہ تیرے امام کو ہر بات معلوم؟ ہو سکتا ہے معلوم نہ تھی، ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آئے، تو قرآن کی بات مان. یہ دلیل ہے کہ میرے امام کے پاس بھی دلیل رہی ہوگی، یہ دلیل ہے نہیں، قرآن میں ہے یہ دلیل ہے، حدیث میں ہے یہ دلیل ہے. اور تو معاشرے بھر میں نبی کے حدیثوں کے خلاف عمل کرتا جا رہا ہے. تو چاہتا ہے تجھے عزت مل جائے، تیرے گھر پر بلڈوزر نہ چلے، تو چاہتا ہے کہ تیری زمینیں تیرے حق میں قیامت تک باقی رہیں. کیسے رہیں گی؟ تو برباد ہوگا، تو ذلیل ہوگا. تو اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے، نبی کے فرمان کے خلاف جاتا ہے، اور سارا وہ پروٹوکول چاہیے جو اہل ایمان کا ہے. اہل ایمان کا پروٹوکول چاہیے اور تیرے اندر کوئی علامت نہیں اہل ایمان کی. یہ وجہ ہے بربادی کی. تمہاری ترقی، تمہارا اتحاد، تمہارا معاشرے میں ابھر جانا یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کرتے ہو. تم اپنے ایمان کو شرک میں ملوث کر چکے ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے. تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے؟ ایسا ہوتا ہے مسلمان، ایسا ہوتا ہے مسلمان. تیرے پاس سارے کفار کی علامتیں اور پروٹوکول مسلمانوں کا چاہیے. کیسے دے گا اللہ؟ اللہ نہیں دے گا. تیرے اندر مسلمانوں کی صفتیں جب تک نہیں آئیں گی، مسلمانوں کا واقعی ایمان تب تک نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے صحیح پروٹوکول بھی حاصل نہیں ہوگا. حاضرین جمعہ، چوتھی وجہ اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف نہیں جاتے، ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث کے خلاف بھی نہیں جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں میں کسی کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہے. پھر بھی تیرا گھر بھی تو ٹوٹ رہا ہے، تیرا گھر بھی تو برباد ہو رہا ہے، تیرے گھر پر بھی تو بلڈوزر چل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تجھے سب معلوم ہے تو دوسروں کو نہیں بتاتا. تیرے خاندان میں تو اکیلا توحید کو ماننے والا ہے. تیرے خاندان میں تیرا ایک گھر ہے جو صرف توحید کو مانتا ہے، تیرا پورا خاندان شرک میں پڑا ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ تیرے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا، تیری زمین بھی ہٹ بھی جائے گی، تجھے بھی ذلیل و خوار کیا جائے گا، تجھے بھی کسی جھاڑ کو باندھ کر مارا جائے گا. کیوں؟ کہ تجھے سب معلوم تھا تو لوگوں کو بتایا نہیں کرتا تھا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 2160 پر 9، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَنزِلَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برابر لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہو، تم برابر لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. جس دن تم یہ کام چھوڑ دو گے، جس دن تم یہ کام چھوڑ دو گے، لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، تیرے معاشرے کے جنگلی لوگوں کو تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا، تیرے معاشرے کے شریر لوگوں کو تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا، تیرے ملک کے غدار لوگوں کو، مکار لوگوں کو، ظالم لوگوں کو تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا. فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ، تو تیری کوششیں تو دور کی بات، تیرے نیک بندے مسجد میں بیٹھ کر دعا بھی کریں گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. کون دعا نہیں کر رہا؟ ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے، ہر عیدگاہ میں دعا ہو رہی ہے، لوگ عیدگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے، حرمین میں دعا ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد بندہ دعا کر رہا ہے، جو تہجد کو اٹھ رہا ہے تہجد میں دعا کر رہا ہے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ مسلمان کا گھر گرنے چھوڑ رہا ہے، گرنے دے رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا حق کھلے عام چھینا جا رہا ہے اور اللہ کچھ نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟
فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ، تمہارے اگر سب سے نیک لوگ بھی دعا کریں گے فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، ان کی دعا تک اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ توحید کیا ہے، تجھے معلوم ہے شرک کیا ہے، تجھے معلوم ہے بدعت کیا ہے، اور تیرے گھر میں تیرا دادا بدعت کر رہا ہے، تیری والدہ بدعت کر رہی، تیرے بچے بدعت کا شکار ہو گئے، اور تجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تیرا گھر نہیں ٹوٹے گا، تیرا گھر بھی ٹوٹے گا، تیری زمین بھی ہڑ بھی جائے گی، تیرے خون کے ساتھ بھی ہولی کھیلی جائے گی۔ اور حاضرین جمعہ، رہی بات جو آخری بات ہے اتحاد کی، کیا اتحاد بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے قوم برباد ہوتی ہے؟ ہاں وجہ ہے، لیکن اتحاد کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کون سا اتحاد ہے جس کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے؟ پہلے ایک اصولی حدیث، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 18470 پر 2، الجماعت رحمت والفرقت عذاب۔ اصول ہے، اصول یہ ہے کہ اگر تم جماعت میں رہو گے، اگر تم مل کر رہو گے تو اللہ کی رحمت میں رہو گے، اگر تم بٹ جاؤ گے تو عذاب میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اصولی بات ہے۔ اب لوگوں نے معاشرے بھر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا تمہیں دنیا میں، تمہیں ہندوستان میں امن و سلامتی نہیں ملے گی، ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی تو کچھ ہے، اور بھی تو آیتیں ہیں، اور بھی تو احادیث ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں اتحاد کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کا نام اتحاد ہے، اتحاد کیسا ہوتا ہے، اتحاد کے اصول کیا ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ہے کہ اگر تو کیسے بھی پڑھ لے گا نماز؟ نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تو ہے، نماز پڑھنے کا اصول بھی تو ہے۔ اتحاد اگر ضروری ہے تو اتحاد کیسے کیا جائے گا یہ بھی رسول اللہ سکھائیں گے، تیری عقل نہیں سکھائے گی، تیرے اصول نہیں سکھائیں گے، تیری تقریریں نہیں سکھائیں گی۔ اتحاد ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 40 پر 6، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی بات مان، رسول کی بات مان، اور اس سے باہر نہ نکل، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے باہر نہ جا، اور اس سے باہر جا کر کوئی نیا چیز نہ بنا لے۔ اگر باہر جائے گا فَتَفْشَلُوا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا، اور تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا۔ اب بتاؤ، اتحاد دوبارہ واپس آ کر نہ ہوتا ہے تو قرآن حدیث سے نکلا تھا، دوبارہ قرآن حدیث کی طرف آ، یہ اتحاد ہے۔ اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ تو اپنے نظریات رکھ، تو اپنے عقائد رکھ، لیکن یہاں ساتھ میں کھڑا رہے، یہ اتحاد کا معنی۔ ایسے اتحاد سے تو اللہ منع کرتا ہے۔ آج یہ آیت اپنے گھر لے کر جانا، ایسے اتحاد سے اللہ منع کرتا ہے جس اتحاد میں یہ کہا جائے کہ بھائی اپنے نظریات اپنے پاس رکھو لیکن ایک پلیٹ فارم پر آؤ، ایسے اتحاد سے اللہ منع کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ قلم آیت نمبر 7، 8 اور 9، دوبارہ یاد رکھیے، سورہ قلم آیت نمبر 7، 8 اور 9 جا کر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ او لوگوں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون راستے پر ہے اور کون نہیں ہے، کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ہدایت پر کون ہے، گمراہ کون ہے، اللہ دونوں چیزیں اچھی طرح جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، اے محمد کے ماننے والوں، میری آیتوں کو جھٹلانے والوں کی کبھی بات نہ ماننا، میری آیتوں کے خلاف جانے والوں کی کبھی بات نہ ماننا، جو میری آیتوں کو نہیں مانتا اس کی بات کبھی نہ ماننا۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تو تھوڑا کمپرومائز کر لے، یہ تھوڑا کمپرومائز کر لے اور مل کر جئیں، یہ تو چاہتا ہی یہ ہے، یہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میں قبر پر بھی جاؤں گا اور تو مت جا، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ یہ اتحاد نہیں ہے، اس اتحاد سے منع کیا گیا ہے، ایسی دوستی سے منع کیا گیا، ایسے ایک ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ جھوٹ کا ڈنڈورا پیٹنا بند کرو کہ تو کچھ بھی ماننے والا ہو، ایک امام کے پیچھے آ، ایک جگہ آ کر کھڑا ہو جا، ایک جگہ آ کر لڑنے کے لیے آ جا، یہ ڈنڈورا نہ پیٹو، کیونکہ تم میں سے کون ہدایت پر ہے کون نہیں ہے تم نہیں جانتے ہوں گے، اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے منع کیا ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ تو اتحاد کس چڑیا کا نام ہے؟ اتحاد یہ نہیں کہ تو اپنے نظریات تیرے پاس رکھ، میں اپنے نظریات میرے پاس رکھتا ہوں، دونوں مل کر حکومت سے لڑیں گے، یہ اتحاد نہیں۔ اتحاد یہ ہے کہ اگر تو
ایک چھوٹے سے حق تلفی کے بعد معاشرے کے ہر انسان تک NRC کے اویئرنیس پہنچا سکتا ہے، اگر تم معاشرے کے ہر انسان کو وقف بورڈ کے مسئلے سے اویئر کر سکتا ہے تو توحید کے معاملے میں کیوں نہیں کرتا؟ توحید کا نوٹس کیوں نہیں بھیجتا؟ کھلے عام اللہ کی خلاف ورزی اور اس کا نوٹس کیوں نہیں آتا؟ صرف حکومت سے لڑنے کے لیے اتحاد ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتحاد نہیں۔ اور ایسے اتحاد سے تو امید لگاتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا، کہاں سے مدد کرے گا؟ تیرے اندر دم ہے، تیرے اندر طاقت ہے کہ تو ہر مسجد کو نوٹس بھیجتا ہے، ہر گھر کو نوٹس بھیجتا ہے، ہر ایک کے نمبر پر نوٹس بھیجتا ہے۔ تو توحید کا کام نہیں کر سکتا؟ تیرے پاس توحید کا کام کرنے کی ہمت نہیں؟ تو حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، شرک کے خلاف نہیں اٹھا سکتا؟ اور تجھے اتحاد صرف حکومت کے خلاف نہ چاہیے، تجھے اتحاد قرآن و حدیث پر چاہیے، نہیں چاہیے؟ کون ہے جو کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ سب چھوڑو قرآن و حدیث کی طرف آؤ؟ کون بلا رہا ہے؟ نہیں بلا رہا۔ ہر کوئی ایک ایک مسئلے کو بہانہ بنا رہا ہے اور اتحاد کر رہا ہے حکومت کے خلاف، جہنم کے خلاف نہیں، قبر کے عذاب کے خلاف اتحاد نہیں ہو رہا، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اتحاد نہیں ہو رہا، حکومت کے قوانین سے بچنے کے لیے اتحاد ہو رہے ہیں۔ ایسے اتحاد میں برکت نہیں ہوتی، ایسے اتحاد میں نتیجے نہیں نکلتے۔ آج کے آج اگر یہ امت مسلمہ بات کو سمجھ جائے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم برباد ہوئے ہیں، آج کے آج اگر سدھر جائے تو اللہ رب العالمین دوبارہ حالات کو درست کر دے گا۔ اپنے گھروں سے کام شروع کرو، اپنے گھر والوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے اہلیہ کو، اپنی بیویوں کو توحید سکھاؤ، اپنے باپ دادا کو توحید سکھاؤ۔ ان کے اصولوں کو ماننے کے بجائے قرآن و حدیث کے اصول انہیں بتاؤ، تب جا کر معاشرے میں سدھار آئے گا۔ اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ایک بل کو پاس ہونے سے روک دینا، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور تو اگر یہ اصول رکھ کر چلتا رہے معاشرے میں تو قیامت تک صرف پروٹیسٹ کرتا رہے گا، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ قیامت تک رزلٹ نکلے گا تو اپنا عقیدہ درست کرنے میں رزلٹ نکلے گا، ورنہ رزلٹ نہیں لکھے۔ تجھے حقیقت پتہ نہیں ہے، اصول تیرے گرے ہوئے ہیں کہ تیری آنکھوں پہ ضد تعصب انا کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ اصل بات کیا ہے۔ لہذا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 پر 5 اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هذا من عند انفسکم۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک آیت کے ذریعے ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ایسی مصیبتیں آیا کرتی ہیں تو تم پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی ہے، اور اللہ ان کا جواب دیتا ہے تمہاری وجہ سے آئی ہے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کوئی قوم آ کر تم پر ظلم نہیں کر رہی، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تمہارے اعمال نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کسی قوم سے بچانا، اللہ کے لیے مشکل ہے کسی کا تختہ پلٹنا؟ نہیں، اگر اللہ نہیں پلٹ رہا تو وہ اس وجہ سے کہ تو صحیح نہیں ہے، تیری حرکتیں صحیح نہیں ہیں، تیرا ایمان صحیح نہیں ہے۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ ظَهَرَ الْكُفْرُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِذُنُوبِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِينَ أَوْجَبَتْ نَقْصَ إِيمَانِهِمْ۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کفار تیرے اوپر مسلط ہوئے ہیں، یہ جو کافر تیری گردن پر بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے پاس چند گناہ ایسے ہیں جو سیدھا تیرے ایمان کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو چوری کرے گا، چوری کرنے سے تیرے ایمان کے اوپر تیرا ایمان کفر میں نہیں پڑ جائے گا، تیرے کسی سے زنا کرنے سے تیرا ایمان کفر میں نہیں چلا جائے گا، لیکن تیرے گناہ ایسے ضرور ہوں گے جس کی وجہ سے تیرا ایمان کفر کی دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ ایسے گناہوں کی وجہ سے کافر تیری گردن پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم اذا تابوا بتکمیل ایمانہم نصرہم اللہ، اب کے اب بھی اگر تو توبہ کرے گا اور اپنے ایمان کی مرمت کرے گا، آج بھی اللہ تیری مدد کرنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ تیرا رب نہیں ہے اللہ؟ کیوں تو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے؟ تو اللہ پر صحیح ایمان لا، اللہ کو مدد کرنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پر 9 لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تیرا ایمان صحیح ہے اوپر تو تجھے ہی آنا ہے، سپیریئر تو تجھے ہی بننا ہے، غلبہ تو تجھے ہی ملنا ہے۔ اور نہیں، اگر تیرا ایمان صحیح نہیں ہے تو قیامت تک غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، قیامت تک نہ تیری حکومت آئے گی نہ تیری حمایتوں کی حکومت آئے گی۔ اگر تیرے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے تو وجوہات دوسرے بنانا چھوڑو، معاشرے کو، عوام کو گمراہ کرنا چھوڑو، اصل چیز بتاؤ۔ تمہارا حاکم انڈیا کی گورنمنٹ نہیں، اللہ رب العالمین۔
फैसले यहाँ नहीं हो रहे, फैसले वहां हो रहे हैं, फैसले यहाँ नहीं हो रहे। तेरी बर्बादी का फैसला इंडिया की पार्लियामेंट में नहीं हो रहा, तेरी बर्बादी का फैसला आसमानों पर हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा था, तो अब तो फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है। थोड़ा सा तरमीम के साथ शेर है, तो अब तो फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान में। उंदुलुस में मुसलमानों की कहानी के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा, हिंदुस्तान में भी बाकी नहीं रहेगा। अगर आप दूसरी चीजों को वजह समझते रहेंगे तो तुम्हारा उठना, तुम्हारा लड़ना, तुम्हारा तालीम में पीछे रहना, तुम्हारा इत्तेहाद ना होना, ये सब वजूहात नहीं है, ये सब रीजंस नहीं है। रीजन ये है कि तेरा दिल खराब है, तेरे दिल में ईमान नहीं है, तेरे घर में ईमान नहीं, ये रीजन है। ये बात अगर नहीं समझेगा कयामत तक प्रोटेस्ट करता रहेगा और उसी प्रोटेस्ट पर कयामत आएगी, लेकिन तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी। उसूल अच्छी तरह याद रख लेना। और हाज़रीन जुमा, ये बात बड़ी समझने की है कि इब्न बाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला अअलमु सबबन लिहादिहि दिल्लति व हादिहि तफर्रुक़ इल्ला अदम इस्तिक़ामतिहिम अला दीनिल्लाह। याद रखना, तुम्हारी बर्बादी की कोई वजह हो ही नहीं सकती सिवाय ये कि तुम अपने दीन के मामले में खराब हो जाओ। इससे इसके अलावा कोई वजह नहीं है तुम्हारी बर्बादी की। किसी चीज को अल्लाह वजह नहीं बना। सहाबा गरीब थे, वजह बनी उनकी बर्बादी की? नहीं बनी। सहाबा के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बर्बाद हो गए? नहीं हो गए। सहाबा इल्म के मेराज पर नहीं थे, दुनिया की तरक्की उन्होंने नहीं की थी, बर्बाद हो गए? नहीं हो गए। अल्लाह के लिए सब वजूहात नहीं है। अल्लाह के लिए वजह क्या है? तेरा दिल सही है, तेरा ईमान सही है, तेरे लिए मदद है, वरना तेरे लिए मदद नहीं है। इब्न बाज़ रहमहुल्लाह आगे फरमाते हैं, व आदमी तहक़ीक़हिम लिशरियतिल्लाह, जब कौम कुरान और हदीस पर सही तहक़ीक़ करना छोड़ देगी बर्बाद होगी। व आदमी इतिसामिहिम बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब कौम कुरान को पसे पुश्त डालेगी ज़लील होगी। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वअदा इबादहुल मुमिनीन अल मुस्तक़ीमीन बिन नस्र व ताईद, क्योंकि अल्लाह ने तो पहले से वादा कर दिया है, जो ईमान वाला है मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। अगर हिंदुस्तान में तुझे मदद नहीं आ रही तो ईमान वाला नहीं है, तेरे अंदर ईमान की कमी है, ईमान की कमजोरी है। इस कमजोरी को पहचानो, इसकी मरम्मत करो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद भी करेगा, चाहे तेरे हाथ में तलवार हो या ना हो, चाहे तेरे पास कोई बड़ा लीडर हो या ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जरूर मदद करेगा। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।